السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنے اس ولاگ میں حضرت نوح علیہ السلام کے برتنوں کے توڑنے کے بارے میں واقعہ بتا رہی ہوں، اور دوسرے امام حسن امام حسین کے علیہ السلام کے وضو کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ اور جو بھی میرے ولاگ پہ پہلی بار آئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ چلیے سنیے۔ روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو ہر ممکن سمجھایا، اور وہ 900 برس تک مسلسل اپنے قوم کو سمجھاتے رہے، ان کے ساتھ محنت کرتے رہے۔ محنت کرنے کے بعد آخر جب بہت تنگ آ گئے اور دیکھا کہ ان کی قوم ان کا کہنا نہیں سن رہی ہے، جب اتنی محنت کرنے کے بعد آخر تنگ آ کر انہوں نے بد دعا کی اپنی قوم کے لیے، تو ان کی بد دعا کرنے سے ساری دنیا زیر آب ہو گئی۔ اس چوڑی چکلی ساری زمین پر چند ہی لوگ بچے، چند نفوس بچ گئے جنہوں نے کشتی نجات کا وسیلہ قرار دیا۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب پانی ختم ہو گیا اور دنیا پھر نئے سرے سے آباد ہونا شروع ہو گئی، تو ایک مرتبہ پروردگار عالم نے قدرت کی طرف سے حضرت جبرائیل جناب نوح کے پاس پیغام لائے۔ ایک مرتبہ قدرت کی طرف سے حضرت جبرائیل جناب نوح کے پاس پیغام لائے کہ اے نبی اللہ، خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ مٹی کے چند برتن تیار کر کے انہیں آمے میں پکائیں۔ پہلے کچھ برتن بنائیں، پھر جب وہ بن کے تیار ہو جائیں تو ان کو آبے میں پکائیں۔ تو حضرت نوح نے ایسے ہی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد خداوندی کی تعمیل کی، ان کا کہنا سنا، اور جب برتن بنا کے تیار کر لیے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو آبے میں پکائے۔ جب برتن تیار ہو گئے بالکل، تو جبرائیل نے عرض کی کہ خدا کا حکم ہے، اب آپ ایک برتن کو اٹھائیں اور اٹھا کر زمین پر زور سے ماریں تاکہ ٹوٹ جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت نوح نے ایک برتن کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر زمین میں پھینک کر مارا تو برتن ٹوٹ گیا۔ تو حکم ہوا کہ دوسرا برتن بھی اسی طرح سے اٹھا کے پھینکو، اور جب قدرت کی طرف سے تیسرے برتن کے توڑنے کا حکم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل، اگر اسی طرح یہ سارے برتن میرے توڑنے ہی تھے تو تمہیں پر مار کے ہی توڑ دو۔ تو میں نے بڑی محنت سے بنائے ہیں، ان کے توڑنے کو میرا جی تو نہیں چاہتا ہے۔ اور قدرت کی طرف سے آواز آئی، اے میرے حبیب، اپنے مٹی کے بنائے ہوئے لوٹے تمہیں اتنے عزیز ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ ان کو تمہارا توڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ اپنی چیز تمہیں اتنی پیاری ہے تو اتنے پیارے کہ توڑنے کو تمہارا جی نہیں چاہتا، اور میری مخلوق کو تم بد دعا کر کے ساری غرق کر دی۔ تم نے کبھی خیال تک نہیں آیا میری مخلوق کا، اور اپنے ان مٹی کے برتنوں کا اتنا خیال ہے۔ تو اے نوح، اگر میری تمام مخلوق میری عبادت میں دن رات بسر کرے تو ابھی میرا کچھ نہیں سمرتا۔ اس کی عبادت سے اگر میری مخلوق میری عبادت کرتی ہے تو ابھی میرا کچھ نہیں سمرتا ہے، اور اگر تمام دنیا میری نافرمانی کرنے لگ جائے تو ابھی میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ مجھے کسی کتاب سے تو دکھلاؤ کہ خدا کا حکم ہوا کہ مخلوق خدا کو جبراً کلمہ پڑھاؤ۔ ہرگز ایسا کہیں نہیں لکھا ہے، بلکہ قرآن مجید میں واضح حکم موجود ہے
اب دوسری روایت میں ہے کہ ایک روز امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کہ دیکھا کہ ایک آدمی جو وضو کر رہا ہے وہ وضو بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، تو دونوں بھائیوں نے اس آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ غلط وضو کر رہا ہے، تو دونوں بھائیوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے بزرگ کی غلط وضو کو دیکھ کر اس اعرابی سے فرمایا کہ اے شیخ، ہمارا دونوں بھائیوں کا وضو کے بارے میں اختلاف ہے، اب آپ ہم دونوں کا وضو دیکھ کر فیصلہ تو کریں کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ تو اس کے بعد پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام نے اعرابی کے سامنے وضو فرمایا اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی وضو کیا۔ اب دونوں شہزادوں کا طریقہ وضو دیکھ کر شیخ صاحب نے کہا، شہزادو، تم تو فرزند رسول ہو اور تمہارا طریقہ وضو کیوں کر غلط ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں نے دونوں نے وضو بالکل ٹھیک کیا ہے، حضور وضو کرنے کا طریقہ تو میرا ہی غلط ہے۔ امام حسن اور امام حسین سے اس اعرابی نے اسے شخص نے فرمایا کہ اے بچو، وضو کرنے کا طریقہ تو میرا ہی غلط ہے، تم لوگوں کا کہاں سے غلط ہو سکتا ہے؟ تم تو فرزند رسول کا طریقہ ہے تم لوگوں کا۔ تو اب میں نے آپ دونوں کا طریقہ وضو دیکھ کر میں نے اپنا وضو صحیح کر لیا ہے۔ تو مسلمانوں، شہزادوں نے اس اعرابی کو وضو کرنے کا طریقہ کس حسن و خوبی سے سمجھا دیا، سبحان اللہ۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں